دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو لمحات، جو ساعات، جو اوقات، جو ماہ و سال زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو عطا کی ہے، ہماری پوری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ہے۔ وہ رقیب ہے، وہ نگراں ہے، وہ ہماری ہر بات سے واقف ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تم اپنی آنکھوں سے جو خیانتیں کرتے ہو، کنکھیوں سے جو ہم سے بدنگاہی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ دنیا سے تو ہم چھپ کر کے کنکھیوں، غیر محرم کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر ایک لالچ محسوس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم میرے دوستو اپنی اس خیانت کو چھپا نہیں سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ اس لیے ایک مومن کی زندگی گزارنے کی شان کیا ہونی چاہیے میرے دوستو، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں ان ارشادات کی روشنی میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز زندگی کو اس دنیا کے اندر برپا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انسانیت کے اندر پائے جانے والے مفاسد، رذائل اور خرابیوں کو پیغمبر اعظم نے کس طرح سے دور کرنے کی جد و جہد کی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اسے تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں، جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر، سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سر سے پیر تک میرے دوستو گناہوں کے اندر غرق ہو چکا تھا۔ شرک اور کفر یہ اس کی گھٹی میں پیوست ہو چکی تھی۔
انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. جس وقت پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اس وقت میرے دوستو بالکل کھلے عام برائیوں کا بازار گرم تھا. اندرون خانہ جو بدبختیاں، جو شقاوتیں انسانیت کو اپنے نرغے میں لیے ہوئے تھی وہ تو تھی ہی، برسرے بازار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کھل کر کے گناہوں کا کام کرنا یہ انسانیت کے لیے شرم اور عار کی بات نہیں رہ گئی تھی. زناکاری، جوا، سٹا، شراب نوشی، سود خوری، ایک دوسرے کو بات بات پر دبا دینا، قتل کر دینا، نزاعات، جھگڑے، لڑائیاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے عروج پر تھے. کھل کر کے بھی گناہ ہو رہے تھے اور اندرون خانہ بھی گناہ گاریوں کے اڈے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے دروازوں پر دستک دی اور لوگوں کے دماغوں کو اپیل کیا کہ جس رخ پر تمہارا یہ دل تمہیں لے جا رہا ہے، جن ہوسرانیوں کے اندر یہ تمہیں مبتلا کر رہا ہے، جن لذتوں اور خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرنے دیتا ہے، یہ راستہ تو بدبختی اور ابدی شقاوت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے. پھر تمہارا مقدر کیا ہوگا تم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو. دل کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت اور سنت سے اور اپنی جد و جہد سے دلوں کو صیقل کیا، دلوں کے زنگ کو دور کیا. زنگ کن باتوں کا لگا ہوا تھا؟ کفر کا زنگ لگا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں روز و شب بسر کرنے والا انسان اللہ کی نعمتوں سے بالکل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ناواقف تھا. اس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں باقی رہ گئی تھی. دنیا کو وجود کس نے بخشا؟ زمین اور آسمان کو کس نے برپا کیا؟ سورج، چاند، ستارے یہ کس نے فراہم کیے؟ اور کس نے انسانی زندگی کے گزارنے کے تمام اسباب اور عوامل کو وافر مقدار میں پیدا کیا؟ انسان یہ کفران نعمت کے اندر مبتلا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لطف اندوز ہو کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار نہیں تھا. اسے اپنی محنت پر، اسے اپنی طاقت پر، اسے اپنی وجاہت پر، اسے اپنے اقتدار پر اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سماج کے بنائے ہوئے تانے بانوں کے اوپر اس کا یقین بیٹھا ہوا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے، اس کے تصور سے بالکل غافل ہو کر کے زندگی گزارتا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بجھ جانے والے چراغ کو دلوں کے اندر روشن کیا. دماغوں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا میرے دوستوں چراغ روشن کیا. توحید، اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کا علم لوگوں کے ہاتھوں میں تھمایا اور یہ بتایا کہ جن بتوں کی پرستش اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے تم کیا کرتے ہو یہ نہ دنیا کے اندر تمہارے کسی کام کے ہیں اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی میں تمہارے کسی کام آنے والے. ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی پوجا کے لائق ہے. اسی کے حکم پر چلو، اسی کی مانو اور اس کی رضا جوئی کے لیے سرگرداں رہو. تمہاری چلت پھرت جو ہونی چاہیے
وہ اس کی یاد سے لبریز ہو کر کے ہونی چاہیے. یہ تصور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ذہنوں کو اور دلوں کو میرے دوستوں اس نقطے پر لا کر کے جما دیا اور مرتکز کر دیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان توحید پرستوں نے اور اعلاء کلمت اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں نے کس طرح سے لوگوں کے اندر جا کر کے دین کی دعوت دی, حقانیت کو سمجھایا, باطل کی, طاغوت کی, خرافات کی نشاندہی کر کے ان سے انسانیت کو روکنے کی کس طرح سے جد و جہد کی. وہ ایک لمبی داستان ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, جسے صحابہ کرام نے, ان کے بعد کے تابعین نے, تبع تابعین نے, محدثین نے, فقہا نے, ائمہ دین مجتہدین نے اور ہر زمانے کے اسلاف نے, اکابرین نے, دعات نے, مبلغین نے میرے دوستوں یہ کام اپنے ذمے لیا اور دین کے چراغ کو اس دنیا کے اندر روشن رکھنے کے لیے اپنی بساط کے بقدر ہر زمانے کے اندر جد و جہد کی, کوشش کی, محنت کی اور ہر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے سامنا کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم اور آپ جس وطن عزیز کے اندر ہمیں اس سے محبت ہے, ہمیں اس سے پیار ہے, ہم اسی کی خاک سے اٹھتے ہیں اور اسی کی خاک میں جا کر کے دفن ہوتے ہیں. اپنے وطن سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں یہ ہمیں دوسروں کو کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. مقصد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وطن کا بھی تحفظ تھا اور دوسری طرف جو انگریزوں کے ناپاک عزائم اور منصوبے تھے کہ یہاں بسنے والے تمام لوگوں کو عیسائیت کے رنگ ڈھنگ میں تبدیل کر دینا ہے اور اپنی حکومت کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. یہ جو سوچ تھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اسے ہمارے بزرگوں نے بھانپنے کے بعد جیسی آزادی کے لیے آواز لگائی اور جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو آج یاد کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پرکھوں کی, اپنے بزرگوں کی ماضی کی داستانوں کو میرے دوستوں ہمیشہ حال کے اندر موجودہ لوگوں کو اپنے دل کے اندر بٹھانا یہ ضروری ہوتا ہے. اس سے آئندہ کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کا حوصلہ ملتا ہے, ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں کے درمیان میرے دوستوں وہ ذری تاریخ جو ہمارے بزرگوں نے اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے پیش کی ہیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے اور یہ دین سے باہر کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے وہ قربانیاں جو انہوں نے آج کے 75 سال پہلے سے بھی پہلے تقریباً 150-200 سال تک میرے دوستوں انگریزوں کی آمد کے بعد سے لے کر کے 15 اگست سن 1947 تک جو قربانیاں, جو جد و جہد میرے دوستوں پیش کی ہیں وہ تاریخ ہمارے سامنے آنی چاہیے. وہ بتانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ اس وطن کے لیے ہماری قربانیاں کسی بھی برادران وطن اور کسی بھی مذہبی اکائی سے جو لوگ بھی یہاں بستے ہیں ایک رتی برابر کم نہیں ہے, زیادہ ہی ہے. قائدانہ کردار ادا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے. مسلمانوں نے اگلی صف میں رہ کر کے انگریزوں سے مبارزہ آرائی کی ہے اور میدانوں کے اندر میرے دوستوں ان کے دانت کھٹے کیے ہیں. انگریزوں کے حوصلوں کو توڑنے کا جو رول اور جو کردار ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے
दारुल उलूम देवबंद के बानियों ने, जमीयत उलमाए हिंद के कारपरदाजों ने और मेरे दोस्तों हमारे दीगर असलाफ और अकाबिरीन ने जो कायदाना और रहबराना रोल अदा किया है, वो अपनी मिसाल आप है। हम किसी की मेहनत का इनकार नहीं करते। सब ने मिलजुल करके इस वतन अजीज को आजादी दिलाई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी यहाँ रहते और बसते थे और जिन्होंने भी यहाँ रहने और बैसने का फैसला किया था, सब ने अंग्रेजों से मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अपने अपने वक्त पर मुबारजा आराई की है, मुकाबला किया है और अंग्रेजों को फिर से 7 समंदर पार होने पर मजबूर किया है। तो एक हैसियत मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ये भी है जद्दोजहद आजादी की कि ये हमारा वतन है और हम अपने वतन को गैरों से वागुजार कराने के लिए अपनी जानों का भी नजराना पेश करना पड़े तो अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे और इन अंग्रेजों की उस मंसूबा बंदी के मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हवाले से भी हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने कायदाना रोल अदा किया, जो फिक्र लेकर के वो इस हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। वो फिक्र क्या थी? यहाँ पर बसने वाली तमाम मजहबी इकाइयों को उनके मजहब से नाआशना कर दिया जाए, ईसाइयत की तबलीग की जाए, ईसाइयत को फरोग दिया जाए और ईसाइयत ही को इस हिंदुस्तान के अंदर चलाया जाए और इसी मजहब को नाफिजुल अमल बनाया जाए। ये सोच और ये फिक्र लेकर के इस वतन के अंदर वो दाखिल हुए थे। अगर हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त उनका नोटिस न लिया होता, मेरे दोस्तों, वैसे तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम होता है। वक्त के अकाबिर के दिलों में ये बात किसने डाली? परवरदिगार आलम ने डाली कि तुम इनसे लड़ो और इन्हें इस वतन अजीज से भगाने की जद्दोजहद करो, सही करो। ये कोशिश करना अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हुआ, मुल्हम मिनल्लाह ये बातें थी। और एक वक्त आया मेरे दोस्तों कि लड़ते 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 आने वाला है 15 अगस्त, घरों के अंदर चरागा होंगे, यकीनन खुशी का दिन है। हमें भी मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बल्कि आगे बढ़ कर के हमें अपने इस वतन अजीज की आज़ादी के दिन के मौके पर जश्न आज़ादी पूरे जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए, तिरंगा को लहराना चाहिए। ये हमारी आज़ादी का दिन है, हम अपनी आज़ादी के दिन में जश्न मनाएं, इस पर हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। शरई हुदूद की रियायत करते हुए खुशी मनाने में कोई मुज़ायका मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों नहीं है। इससे क्या होता है? एक हौसला मिलता है, एक तारीख मेरे दोस्तों जो हमारे बुजुर्गों ने जर्री तारीख इस वतन अजीज को वागुजार कराने और छुड़ाने के लिए पेश की है, उसकी एक तारीख हमारे नौजवानों के दिलों के अंदर घूम जाती है। तकरीबन 1000 साल तक अंग्रेजों की आमद से पहले इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने हुकूमत की। उनकी तारीख ताबनाक आज भी हम और आप देखते और पढ़ते हैं, लेकिन अपनों ही की गद्दारी से एक वक्त आया, एक तवील मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, साजिशी लोगों की चालों ने काम किया और वतन के अंदर बसने वाले ही कुछ गद्दारों ने और हमारी नाआकिबत अंदेशियों ने मुल्क को अंग्रेजों के हाथ में जाने से नहीं रोका मेरे दोस्तों, चला गया उनके हाथ में। लेकिन उसके बाद फिर एक तारीख रकम की गई, उस तारीख को हम और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस वतन अजीज के अंदर आज हमारी हैसियत क्या है, हमारा वजन कितना है, बहैसियत मिल्लत के हमारा कद
ہماری قامت کتنی بلند ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ہمیں اپنی قدر و قیمت منوانی ہے, اپنے اخلاق کا لوہا منوانا ہے, تو سب سے پہلے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اپنے ایمان سے, اپنے مذہب سے, اپنے دین سے, اپنی شریعت سے پوری مضبوطی کے ساتھ جڑنا ہوگا. تعلیم, تدریس, دعوت, تبلیغ اور اعلاء کلمت اللہ کے تمام میدانوں کے اندر ہمیں میرے دوستو جد و جہد کرنی پڑے گی. مذہب اسلام کو اگر پرکشش بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو خود اس کے اندر ایسی کشش ہے, ایسی جاذبیت ہے, حسن اخلاق کے ایسے ایسے مظاہرے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان سڑکوں پر, بازاروں میں, چوک چوراہوں پر, ہر بھیڑ بھاڑ کے مقام پر ہم اپنا حسن اخلاق پیش کریں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دردانہ برتاؤ جو انسانیت کے لیے عام تھا, مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی, ہر مجبور, ہر بے کس, ہر ناتما اور ہر کمزور کی حمایت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان بن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میرے دوستو ہم بھی پست لوگوں کی, قسم پرسوں کی, بیواؤں یتیموں کی, کمزور طبقات کی, جنہیں دلت کہا جاتا ہے, ان کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم خدمت کریں. ہم اپنا ہمدردانہ برتاؤ اس ملک کے اندر بسنے والی تمام چھوٹی بڑی برادری کے لوگوں کے ساتھ اپنا حسن اخلاق پیش کریں, اپنا اچھا برتاؤ پیش کریں, اپنی تجارتوں کے اندر سچائی لائیں, اپنے معاملات کے اندر راست بازی سے کام لیں, ایک اخوت ہمارے ہر کام میں ٹپکے, ایک محبت اور بھائی چارے کا برتاؤ ہمارے طرز عمل سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نظر آئے تو سازشی ٹولے تو اپنی سازش کرتے رہیں گے. باطل اور طاغوتی طاقتیں ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں معاندانہ رویہ اپناتی رہی ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار بنانے کے لیے انہوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب ہم اپنے حسن عمل سے, اپنے برتاؤ سے, اپنی ہمدردیوں سے, اپنے اخوت اور بھائی چارہ کے پیغام سے تمام لوگوں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے خلاف پروپیگنڈے جو کیے جا رہے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اچھی تصویر اور اچھی شبیہ پیش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے تو ان کے تمام سازشی جال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور تمام پھندے ان کے کٹ جائیں گے. اور پھر سے میرے دوستوں اس ملک کے اندر پیار کی, ایثار کی, محبت اور بھائی چارے کی ایک ہوا اور ایک فضا عام ہو جائے گی. ہم اپنے بچوں کو بیجا اوقات کو برباد کرتا ہوا دیکھتے ہیں, ہمارے ذہن اور دماغ کے اوپر, ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. اگر ہم اقوام اور ملل کے بیچ میں اپنا وزن اور اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں تو اپنے ہنر سے, اپنے کاروبار سے, اپنی تجارتوں سے, اپنی تعلیم سے میرے دوستو سماج کے اندر خوبصورت بننا پڑے گا. دنیاوی زندگی کے اندر سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ معاشی طاقت ہے, معاشی قوت ہے. کم سے کم ہم اپنے بچوں کو معاشی طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں. انہیں تعلیم سے جوڑیں, اگر وہ تعلیم کے میدان میں جانے کی عمر میں, انہیں تجارت سے وابستہ کریں, انہیں ملازمت سے جوڑ کر کے رکھیں, انہیں
مذہب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے جو اوقات تباہ اور برباد ہو رہے ہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، انہیں کسب معاش کے لیے اور اپنی معاشی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنے کی جد و جہد کریں۔ جب ہمارا یہ نوجوان طبقہ میرے دوستوں کارآمد ہوگا، سماج اس کی عزت کرے گا۔ سماجی عزت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ ملت کے وقار کو اونچا کرے گی، اور ہمارا ایک وزن اس ملک کے اندر ہی نہیں، جہاں کہیں بھی ہم رہیں گے بسیں گے وہاں پر محسوس کیا جائے گا۔ تو 15 اگست آئے، ہمیں میرے دوستو بھیجا تو نہیں، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کے اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے جنگ آزادی میں ہمارے علماء کی، اکابر کی، جمعیت علماء کی، دارالعلوم دیوبند کے بزرگان دین اور دیگر پیچھے اور آگے کے اکابرین کی تاریخ ان کے سامنے بیان کی جانی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، چند ایک نام ایسے موقعوں پر لے لیے جاتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ آزادی بس انہی کی مرہون منت ہے، اور جو آزادی حاصل ہوئی ہے یہ انہی کا نذرانہ ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، لاکھوں مسلمانوں نے، ہزاروں علماء کرام نے انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بالا کوٹ کی پہاڑیاں آج بھی گواہی دیں گی، شاملی کا میدان آج بھی گواہی دے گا، اور چاندنی چوک سے لاہور تک کی سڑک کے کنارے جو درخت اور اشجار ہیں آج بھی وہ گواہی دیں گے کہ یہاں پر مسلمان نے، عالم نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ اس دھرتی کو اگر نچوڑو گے تو کسی نہ کسی مسلمان کا، کسی نہ کسی عالم دین کا جنگ آزادی میں لڑتے ہوئے جو خون بہا ہے وہ اس دھرتی سے نکلے گا۔ تو ہمیں اس وطن سے پیار ہے، محبت ہے، ہم اسی وطن میں رہتے اور بستے ہیں، پورے امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، صلح اور مصالحت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس جذبے میں پاک اور صاف ہونے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل، ہماری جد و جہد اور ہمارے کارنامے خود اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اپنے آپ کو بھی محنت کش بناؤ، جد و جہد کا عادی بناؤ، سہولت پسندی، تن آسانی، راحت طلبی مذہب اسلام کے اندر یہ سب غیر پسندیدہ عمل ہے۔ آپ کام کرتے کرتے تھک ہار جائیے چین کی نیند سوئیے، لیکن اٹھنے کے بعد پھر پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنے تعلیمی میدان میں، تدریسی میدان میں، دعوتی اور تبلیغی میدان میں، اور میرے دوستو اپنے کاروبار اور اپنی تجارت میں پوری طاقت کے ساتھ لگیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جد و جہد بھری ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔